السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ویلکم ہے آپ کا ایک نئے ولاگ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تو پس اگر تم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو توکل رکھو اللہ پر، بے شک اللہ تعالیٰ توکلین سے محبت کرتا ہے، توکل رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر خدا تمہارا مددگار ہو تو دنیا کی کوئی چیز تم پر غالب نہیں آ سکتی، اور اگر خدا تمہارا مددگار نہیں تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور بے شک مومنین تو اللہ ہی پر توکل رکھتے ہیں۔ تو ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ تو آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے یو کے میں سیکیورٹی کے حوالے سے۔ آپ نے پہلے بھی کئی سارے ولاگز دیکھے ہوں گے سیکیورٹی کے بارے میں، تو یہ جو ولاگ ہے میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو ایک ویڈیو بھی میں لگا رہا ہوں یہاں پر، ایک جگہ پر میں سیکیورٹی کرنے گیا تھا، آکسفورڈ پر ایونٹ تھا اور میچز ہوتے ہیں وہاں پر، مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے ان کو، تو ہم لوگ جاتے ہیں، مینج کرتے ہیں سارا ایونٹ، تو جن کی وجہ سے ان کا ایونٹ سکسیسفل ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمارا بھی چل جاتا ہے سسٹم، ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور ان کا نظام بھی چل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیکیورٹی کیسے کر سکتے ہیں یو کے میں، کتنی شفٹس ہیں، کیا یہ کام کرنا اچھا ہے، کیا اس کام سے پیسہ بنتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ تو سب سے پہلی بات کر لیتے ہیں کہ سیکیورٹی کا کارڈ کیسے بنتا ہے۔ تو جب آپ یو کے میں آتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوتے ہیں پروف آف ایڈریس سیکیورٹی کارڈ کے لیے۔ سیکیورٹی کارڈ کے لیے دو پروف آف ایڈریس چاہیے ہوتے ہیں، ایک آپ کا وہ ہو جائے گا این آئی نمبر اور ایک آپ کا جی پی ہو جائے گا۔ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی چل سکتی ہے ایز اے پروف آف ایڈریس۔ مختلف ادارے ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کی کلاسز دیتے ہیں اور اس کے بعد ایگزام ہوتا ہے، ایگزام پاس کر کے آپ کو جب رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ آپ کا اپلوڈ ہو جاتا ہے سیکیورٹی انڈسٹری اتھارٹی ویب سائٹ کے اوپر۔ تو آپ وہ جو رزلٹ ہے اس کے بعد جو ہے آپ اپنا کریمنل سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرتے ہیں جو آپ پاکستان سے لے کر آتے ہیں، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، وہ آپ کا ویب سائٹ پہ جاتا ہے۔ ویب سائٹ پہ جانے کے بعد اپروو ہوتا ہے، پھر آپ جو ہے پوسٹ آفس جاتے ہیں، پوسٹ آفس جا کر فیس ہے 190 پاؤنڈ لائسنس کی، وہ لائسنس کی فیس دیتے ہیں اور اس کے 15 دن بعد آپ کو سیکیورٹی کا لائسنس گھر آ جاتا ہے۔ تو آپ کا ایک بلو کلر کا کارڈ جو ہے آپ کے پاس ایک لائسنس کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اصل آپ کی سٹرگل شروع ہوتی ہے۔ ویسے تو یو کے سارا سٹرگل سے بھرا پڑا ہے، لیکن سیکیورٹی کارڈ بنوانے میں جو خرچہ آتا ہے وہ ٹوٹل 500 پاؤنڈ کا آتا ہے۔ تو سیکیورٹی کارڈ پہلے ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں سیکیورٹی کارڈ آئے گا، تو اس میں ہی 2 ماہ گزر جاتے ہیں، 2-3 ماہ گزر جاتے ہیں۔ ویسے میرے تو 6 ماہ گزر گئے تھے کیونکہ میں نے نام غلط لکھ دیا تھا، تو نام ٹھیک کرواتے 1-2 ماہ 3 ماہ اوپر لگ گئے، تو 6 ماہ بعد میرا سیکیورٹی لائسنس آیا تھا۔ تو 6 ماہ جو ہے میں نے سیکیورٹی لائسنس کے لیے ویٹ کیا، لیکن اس دوران میں مختلف طرح کی محنت کرتا رہا، مختلف طرح کی جابز کرتا رہا، دن گزرتے گئے، اچھا چلتا رہا۔ اگر آپ نے میری 6 ماہ کی سٹرگل دیکھنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لنک موجود ہے نیچے ڈسکرپشن میں، یہاں پر لنک بھی آ رہا ہوگا۔ لائسنس کے بعد جو ہے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، پھر آپ رابطہ کرتے ہیں مختلف کمپنیز کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف ایجنٹس کے ساتھ، جی ہمارے پاس سیکیورٹی لائسنس ہے، ہمیں جو ہے کام چاہیے۔ پھر آپ کی اصل سٹرگل جو ہے نا وہ لائسنس آنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سنا تو میں نے بھی یہی تھا کہ سیکیورٹی میں بڑا پیسہ، سیکیورٹی میں بڑا پیسہ، بالکل ہے، لیکن ایک سٹرگل فیز جو ہوتا ہے آپ کو لائسنس بنوانے کے لیے، کلاسز لینے کے لیے، ایگزامز دینے کے لیے، پوسٹ آفس جانے کے لیے، آپ کو پھر لائسنس ہاتھ آنے کے لیے بڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ ان سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد جب آپ کا لائسنس ہاتھ میں آ جاتا ہے تو آپ کا شروع ہوتا ہے اصل فیز، کمپنی سے رابطہ کرنا، جی میرے پاس لائسنس ہے، کوئی جاب ہے تو مجھے بتائیے گا۔ آپ اپنا
لائسنس اپلوڈ کرتے ہیں مختلف ویب سائٹس پر. مائٹی ویب سائٹ ہے، کمپنی ہے، آپ ان سے رابطہ کریں تو مختلف طرح کی ویب سائٹ آپ کو مل جاتی ہیں گوگل کے اوپر. آپ ان کو اپنا سارا پروف آف ایڈریس، آپ اپنا لائسنس نمبر جب سبمٹ کرواتے ہیں تو آپ کو ای میل کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری کمپنی ہم آپ کو یہاں پر شفٹ دیں گے. آپ کا روٹا آ جاتا ہے منتھ کا، تو آپ پھر کام وہاں پر شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ آپ 20 گھنٹے سیکیورٹی کا کام کر سکتے ہیں. تو بالکل آپ اگر فل ٹائم ہے تو آپ فل ٹائم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو جو میں سیکیورٹی کا کام کرتا ہوں، ہم یہاں سے پک اینڈ ڈراپ یہاں پر ہمیں مل جاتی ہے. پک اینڈ ڈراپ کر کے ہم جاتے ہیں وہاں پر آکسفورڈ جاتے ہیں. وہاں پر ہم میچ مینیج کرتے ہیں پورے ایونٹ کو. ایونٹ مینیج کرنے کے بعد ہم گھر آ جاتے ہیں. سیکیورٹی کا کام ایسا ہے کہ کئی مرتبہ آپ کو کچھ اس طرح کی پوزیشنز پہ کھڑا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے میں جس پوزیشن پہ کھڑا ہوں، میرا کام تھا میں نے گیٹ کو کھولنا تھا، ایمبولینس آنی تھی اندر اور ایمبولینس نے وہاں کھڑا ہونا تھا اور میں نے گیٹ بند کرنا تھا. سٹاف آتا ہے، وہ کبھی اندر جاتا ہے کبھی باہر جاتا ہے، کیونکہ سارے اسٹیڈیم کو نہ کور کرتے ہیں. جو سپروائزر ہیں وہ آ کے کبھی کبھار چیک کرتے ہیں پوزیشن میں سارے لوگ اچھی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں نہیں کر رہے. تو یہ چیز ہوتی ہے، کھڑا رہنا پڑتا ہے، آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی. میچز کے دوران 5 گھنٹے کا اوور آل ڈیوریشن ہوتی ہے، لیکن 3 گھنٹے کا میچ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. میچ کو دیکھتے دیکھتے ٹائم گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اور کیسے کھلاڑی کھیلتے ہیں وہ بڑا ایک جلدی وقت گزر جاتا ہے. تو اب بات کر لیتے ہیں 12 گھنٹے شفٹوں کی، 8 گھنٹے شفٹوں کی. شفٹیں ہوتی ہیں جو مختلف کمپنیز میں، مطلب ہونڈا والوں کی ایک کمپنی ہے، ان کا ملینز بلینز ٹریلینز کی وہاں پر نا انویسٹمنٹ، اور ان کا وہاں پر ان کے سامان پڑا ہوا ہے، مشینز پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، پرانا سامان پڑا ہوا ہے. تو ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی مختلف جو ہے لوگ جاتے ہیں، مختلف اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہاں پر ان کے سامان کی حفاظت کرتے ہیں. 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے تو 12 گھنٹے کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں کاؤنٹنگ. اگر 12 گھنٹے کی اسٹل شفٹیں لگ رہی ہوں تو اس کا کتنا بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری معلومات ہوتی ہے. رات کی بھی شفٹیں ہوتی ہیں، صبح کی بھی شفٹیں ہوتی ہیں. تو روٹا جو ہے آپ کو آ جاتا ہے تو آپ چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. میں جو ہوں میں ایک دن ہی کرتا ہوں سیکیورٹی کی شفٹ، وہ بھی مجھے چھٹی ہو تبھی کرتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے، چلو میرے پیسے بھی بن جاتے ہیں، میچ بھی دیکھ لیتے ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے. سفر کر کے جاتے ہیں آکسفورڈ میں، ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اچھا اب بات یہ کر لیتے ہیں کہ سیکیورٹی آپ کتنی دیر تک کر سکتے ہیں. سیکیورٹی کام کیسا ہے، آیا یہ سیکیورٹی کا کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب 12 گھنٹے کی شفٹیں لگ رہی ہوتی ہیں تو آپ کنٹینیوسلی کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو 6 گھنٹے بعد بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے. درمیان میں آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، وہ سائڈ پہ جا کے کبھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن کنٹینیوسلی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے، پاور چاہیے ہوتی ہے، اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے چلنے کی، شفٹیں کرنے کی. پھر اس کے لیے آپ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا سوتے ہو. 12 گھنٹے کو آپ دیکھ لو گے، لیکن 12 جو بچتے ہیں ایک دن میں 12 گھنٹے آپ نے شفٹ کر لی تو 2 گھنٹے جانے میں 2 گھنٹے آنے میں، یہ بھی ادھر سرو ہو گئے، تو آپ پیچھے سو گے کتنا. جب آپ کنٹینیوسلی یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہو تو آپ کا دماغ جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، سٹک ہو جاتا ہے. بڑا مشکل کام ہے یہ. شروع میں تو بڑا مزہ آتا ہے، بندہ خوشی جاتا ہے، یار مزہ آ رہا ہے، اچھی چیز ہو رہی ہے، جائیں گے. تو مہینے بعد آپ کو اچھی اماؤنٹ بھی ملتی ہے. جب آپ ٹائم گزرتا ہے 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ، جب آپ گزرتا ہے نا تو آپ کا پیسہ تو بن رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کا جو ٹائم ہے، میرا ایکسپیرینس یہ ہے، وہ ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کوئی چیز سیکھ نہیں پا رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کو گرو نہیں کر رہے ہوتے. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہے جن کو گرو کرنا ایک پیسے کی شکل میں نظر آتا ہے، پھر آپ گرو کرو گے. لیکن میں اپنا ٹائم جو ہے وہ کسی چیز کو سیکھنے میں سرو کروں تو مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے. میں اگر 1 گھنٹہ کسی جگہ پہ جا رہا ہوں تو میں کچھ چیز سیکھ رہا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے. اگر 1 گھنٹہ جا کر 6 گھنٹے جا کر 12 گھنٹے جا کر میں کسی کو چیز کے لیے صرف کھڑا ہی ہو رہا ہوں، صرف بیٹھ ہی رہا ہوں، صرف پیسہ ہی کما رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. اگر آپ دیکھیں 4 ماہ بعد 6 ماہ بعد 6 ماہ آپ نے اسٹل سیکیورٹی کی ہے، لیکن آپ اس سٹیج پر کھڑے ہیں، آپ کو یہ فیل ہوگا کہ یار کوئی کام ہو جہاں پر میری پوسٹ، میری پروموشن ہو،
میں اوپر جاؤں، میں گرو کروں اپنی زندگی میں، اپنی کچھ اچیو کروں، کچھ اپنی زندگی میں حاصل کروں، کچھ چیزیں سیکھوں، کچھ مار کھاؤں، کچھ سکھاؤں لوگوں کو. یہ چیز ہوتی ہے جو میرے نظر میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. آپ کو انڈیفینٹ پیسہ تو مل جاتا ہے. میرے دوست ہیں کچھ، وہ ڈاگ ہینڈلنگ کرتے ہیں. وہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپس کی سیکیورٹی ہوتی ہے. مختلف سائٹوں پہ جاتے ہیں، 2 2 3 3 دن، ہفتہ ہفتہ، 2 2 ہفتے وہاں پر رہ کے آتے ہیں. تو جو بھی اپنا کھانا پینا ہے سارا وہاں پر لے جاتے ہیں، چولہا، سونا پینا. پیچھے ان کے کتا ہوتا ہے، وہ ایک پنجرے میں ہوتا ہے، ایک کیج میں ان کے جو ہے نا ڈاگ پیچھے رکھا ہوتا ہے، اور سیکیورٹی کرتے ہیں سائٹوں کی، مختلف چیزوں کے لیے، مختلف چیزوں کی سیکیورٹی کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی ایک بڑی، آپ کا ذہن، بڑی پاور چاہیے ہوتی ہے. آپ کو ایک مائنڈ چاہیے ہوتا ہے کہ ہاں میں 2 ہفتے ایک جگہ پہ جا رہا ہوں، میں نے وہاں پر رہنا. آپ کی زندگی کے 2 ہفتے جو ہیں ایک جگہ پہ گزرتے ہیں، تو آپ وہاں سے واپس آتے ہو تو آپ کیا سیکھتے ہو؟ پوائنٹ از دس. تو اگر 2 ہفتے لگا کے، 1 مہینہ لگا کے آپ ایک بڑی اماؤنٹ جمع کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ اس بڑی اماؤنٹ کو کسی جگہ انویسٹ کر لیتے ہو تو پھر ٹھیک ہے. ہاں آپ نے کیسز نکالنی ہوتی ہیں، آپ نے بڑے سے بڑا کام کرنا ہوتا ہے، بالکل پیسہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں گرو کب کرو گے، کب اپنی فیلڈ میں قدم رکھو گے جہاں سے آپ یہ سوچو گے کہ میرا آج سے 5 سال بعد یہ ٹارگٹ ہے. میں آج پہلا قدم یہاں رکھ چکا ہوں، 6 ماہ بعد دوسرا قدم ہوگا، 1 سال بعد تیسرا ہوگا، پھر چوتھا، پھر آخر میں اپنے گول تک پہنچوں گا. آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے جانا کدھر ہے، کیا کرنا ہے. بس پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، کوئی سر نہیں دیکھ رہے، کوئی پاؤں نہیں دیکھ رہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے سٹک ہو جائیں گے، یا پھر وہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کرنا کیا. یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا. میرے سے کئی لوگ ڈس ایگری کریں گے، بالکل کر سکتے ہیں، ہر کسی کا ایک اپنا ذہن ہے. بڑے بڑے لوگ سیکیورٹیاں کر کے قابل بھی ہوئے ہیں. ہر ایک کی ایک اپنی سوچ ہے، ایک اپنا نظریہ ہے، ایک اپنی فکر ہے، ایک اپنا مستقبل ہے، ایک اپنا فیوچر ہے. میں ان سب بھائیوں کی قدر کرتا ہوں. تو آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ آپ اپنی کمنٹس میں رائے دے سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ولاگ. بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.